بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ایک اسحاق نامی شخص تھا۔ اس کی چچا زاد بہن حسن و خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ یہ اپنی چچا زاد بہن پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کر لی۔ چند روز کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس پر جدائی بہت شاق گزری۔ یہ اس کی قبر سے جا کر چمٹ گیا اور رونے لگا۔ ایک مدت تک ایسا ہی کرتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے کہا، اے اسحاق، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یا روح اللہ، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس کے فراق نے مجھے ہلاک کر رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر شق ہوئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام جس کی آنکھ، ناک اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و عبدہ و رسولہ کہتا ہوا نکلا۔ اسحاق نے کہا، یا نبی اللہ، میری بیوی کی قبر یہ نہیں ہے بلکہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے دوسری قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو گیا۔ پھر آپ دوسری قبر پر آئے اور کہا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ چنانچہ ایک عورت اپنے بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، یہی تمہاری زوجہ ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیرے فراق میں مستقل جاگتا رہا، اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ اس لڑکی کی ران پر سر رکھ کر سو گیا۔ سونے کے دوران اس لڑکی کے پاس ابن ملک گزرا جو حسن و جمال میں یکتائے روزگار تھا۔ لڑکی اس کو دیکھتے ہی عاشق ہو گئی۔ جب اس شخص نے لڑکی کو دیکھا تو وہ بھی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ لڑکی نے اس سے کہا، مجھ کو اپنے ساتھ لے چلیے۔ اس نے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر جب اسحاق بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا اور اس کی طلب و تلاش میں نکل پڑا اور گھوڑے کے آثار قدم دیکھ کر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو پکڑ لیا اور ابن ملک سے کہا، میری بیوی میرے حوالے کر دو، کیونکہ زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میرے چچا زاد بہن بھی ہے۔ لڑکی نے اس کا انکار کیا اور کہا، میں ابن ملک کی باندی ہوں۔ اسحاق نے نہایت تاکید کے ساتھ کہا، تو میری بیوی اور میرے چچا کی لڑکی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں تجھ کو نہیں پہچانتی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے، میں ابن ملک کی جاریہ ہوں۔ ابن ملک نے اسحاق سے مخاطب ہو کر کہا، تو میری باندی سے کیوں جھگڑتا ہے؟ اس پر اسحاق نے جواب دیا، یہ تیری باندی نہیں ہے، میری بیوی ہے جس کو روح اللہ نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے۔ ان کی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے اسحاق، یہ تیری بیوی وہی ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ اسحاق نے جواب دیا، ہاں اے اللہ کے نبی، یہ وہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، یا روح اللہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی ہرگز ہرگز نہیں ہوں بلکہ ابن ملک کی جاریہ ہوں۔ ابن ملک نے بھی اس کی تائید کی کہ میری باندی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا، کیا میں نے تجھ کو زندہ نہیں کیا تھا؟ اس نے اس بات سے بھی انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میں نے تجھ کو دیا اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ارادہ کرے کہ میں اس شخص کو دیکھوں جو کفر کی حالت میں مرا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے ایمان کی حالت میں اٹھایا ہو، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، اور جو اس کو دیکھنا چاہے جو بحالت ایمان مرا ہو، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہو، پھر اس کو کفر کی حالت میں اٹھا لیا ہو، تو وہ اس لڑکی کو دیکھ لے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی
اور اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔